السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہم 24واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا جو سچائی اس کے پاس آتی ہے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ یعنی جب ہم نے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹایا تو گویا اس کو اندھیرے میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا پھر جو اللہ کی طرف سے سچائیاں آئی ہیں ان کو جھٹلا دے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لینا، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا، یا مصیبت اور تکلیف کے وقت تو اللہ کو پکارنا لیکن نعمتوں کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور کسی اور کو بلانا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھنے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آیت نمبر 33۔ اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا، سچ لے کر آنے والے سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به، اور دوسرا جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو قبول کیا تھا۔ اولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شخص، ایسے لوگ پرہیزگار ہیں، آیت نمبر 34 میں، کہ اپنے رب کے پاس وہ جو جو کچھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، جو انہوں نے ایمان قبول کیا اس کی وجہ سے ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان کو اچھا کر کے بدلہ ملے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہوں کہ میں جو ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں کافی ہوں، میرے نبی کو کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ اگر میں ہدایت نہ دینا چاہوں تو نبی کا سگا باپ بھی ہو تو وہ کافر ہی رہتا ہے، اور اگر میں کسی کو ہدایت دے دوں تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کس نے پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے کئی مقامات پر اس بات کو پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی منکرین کو جھوٹا کرنا چاہا وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بتاؤ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی اور شاہکار مخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھئے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ تو ان سے پوچھئے کہ پھر بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، کیا وہ تمہاری کوئی تکلیفیں مصیبتیں دور کر سکتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی جب کافر اس سوال کے جواب میں خاموش رہے ہیں تو پھر آپ انہیں خود ہی بتا دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 39 اور 40 کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے اور کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ جو ہدایت قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ اور جو گمراہ ہوگا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو اتنی فکر کرتے ہیں یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو دھکے سے پکڑ پکڑ کر اسلام میں داخل کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو 2 دفعہ قبض کرتا ہے، ایک سوتے ہوئے اور ایک وفات کے وقت، یعنی نیند جو ہے وہ بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ سوئے ہوئے بندے کو اب کیا ہوش ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم سنتے ہیں نا وہ سویا تھا اور سویا اٹھا ہی نہیں، کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے اندر واپس لٹا دیتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت واحیا، یا بسمک اللہم اموت واحیا، اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوں گا۔ اور جب
اٹھتے نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور امیتاد من دون اللہ شفعاء. آیت نمبر 43. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علاوہ انہوں نے اور سفارشی بنائے ہوئے ہیں، انہیں کہہ دو زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اس کے سامنے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک گندی عادت کو بیان کیا کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب زیادہ معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. آیت نمبر 46. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے تمہارے سارے معبودوں کا میں بائیکاٹ کرتا ہوں. اللہم فاطر السماوات والارض، میں صرف اس رب کو پکارتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، جو اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تو اپنی نماز کو اس دعا سے شروع کرتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. آیت نمبر 47. ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ وہ مجرم جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کے سامنے پوری دنیا پیش کی جائے گی کہ اس کو فدیے میں دے کر تم اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس ٹائم پر اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 49. کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب اس کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں. ثم اذا خولناہ، خوالہ کا مطلب ہوتا ہے معاوضے کے بغیر کسی کو کوئی تحفہ دینا، اس سے آپ نے کچھ لیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ جو میرے پاس علم تھا اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بطور آزمائش تھی، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھی کہ وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کا اختیار ہے، وہ جب چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. آیت نمبر 53 بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، ظلم کر لیے ہیں، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ مشرکین جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے بہت قتل بھی کیے ہیں، بہت زنا بھی کیے ہیں، بہت کچھ کیا. تو انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہیں اور جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً بہت اچھی ہے، اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے، یعنی وہ معاف بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم آؤ. توبہ جو ہے گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اسلام قبول کرنا بھی گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. آیت نمبر جیسے اس کے بارے میں ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس نے کہا میرے رب مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بار بار اس کے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں. آیت نمبر 54. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اپنے رب کی ہی فرما برداریاں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا عذاب اچانک کسی بھی لمحے تمہارے پاس آ سکتا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا. آیت نمبر 56. ایسا نہ ہو کہ پھر جب وہ عذاب آئے تو تم اپنے اوپر افسوس کا اظہار کرتے رہو، اور اس ٹائم پر تم کہو کاش میں پرہیزگار بن جاتا، کاش مجھے دنیا میں لٹایا جائے اور میں اچھے اعمال کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات آتی تھی لیکن تو نے ان کو جھٹلا دیا، تکبر کیا، اور قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے چہرے جو ہیں ان کے ٹھکانے بہت برے ہوں گے. اسی لیے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہوں گے ان کو نجات دے دوں گا، ان کو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. آیت نمبر 64. ان سے پوچھئے اے جاہلو تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر دوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. آیت نمبر 65 بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے نبوت سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ نے میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ اگر میں بھی شرک کروں گا، نبی بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال
ضائع ہو جائیں گے. یعنی شرک ایک ایسی لعنت ہے, ایک ایسا عظیم جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انبیاء کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں. وما قدر اللہ کا قدر, آیت نمبر 67. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا, جیسے میری عظمت و کبریائی کو ماننے کا حق تھا, سمجھنے کا حق تھا, اس طرح انہوں نے نہیں سمجھا اور انہوں نے دنیا کے ساتھ یعنی چھوٹے لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا شروع کر دیا, اور نعوذ باللہ جو امیدیں مجھ سے لگانی چاہیے تھی وہ بے بس لوگوں سے لگانی شروع کر دی. جبکہ قیامت کے دن کیا ہوگا, زمین میری مٹھی میں ہوگی اور آسمانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لپیٹا ہوگا. اس کی ڈیٹیل ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے, ونفخ فی الصور, اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس ٹائم کہیں گے کہ آج بتاؤ این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں, این الجبارون این المتکبرون. ونفخ فی الصور آیت نمبر 68, کہ پھر سور میں پھونکا جائے گا, زمین و آسمان میں سب لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر سب لوگ ایک دم کھڑے ہوں گے. واشرقت الارض بنور ربها آیت نمبر 69, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے زمین پر تشریف لائیں گے, اس کی وجہ سے روشنیاں ہو جائیں گی, پھر اعمال میں رکھے جائیں گے, اور اس ٹائم پر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. جس نے جو کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, زمر کہتے ہیں ایسے گروہ کو جس کے پیچھے ایک اور گروہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کو بھی گروہوں کی صورت میں جنت میں لے جایا جائے گا, اور جہنمیوں کی یعنی ایک گروپ آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا گروپ ہوگا. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے, تو فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے, لیکن ہماری تقدیر غالب آ گئی اور ہم نے برے اعمال کر دیے. پھر اس ٹائم ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, اور جنتیوں کو گروہوں کی صورت میں جنت میں لے جایا جائے گا. دروازے کھولے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے. وہ نہ اس میں تھونکیں گے, نہ رینٹ پھینکیں گے, نہ پخانا کریں گے, اور اس میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے, ان کی کنگیاں سونے کی اور چاندی کی ہوں گی, اور ان کی انگیٹھیاں جس کے اندر خوشبو رکھی جائے گی وہ بھی ایک لکڑی کی ہوں گی. ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا. ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا. ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا, ایک دوسرے میں کوئی بغض نہیں ہوگا, اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوگے. صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے. وقالوا الحمد للہ الذی, آیت نمبر 74. مومن کا یہ وطیرہ ہے, اس کی عادت ہے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں بہترین ٹھکانہ دیا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, آیت نمبر 75. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں. سورۃ المؤمن مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم. اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے ابتدا کر کے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا. اس سورت کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے, جیسے آیت نمبر 3 کے اندر پہلا لفظ آ رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا, فرمایا یہ اس ذات کی طرف سے اترا ہے. نمبر 1 العزیز جو غالب ہے, نمبر 2 العلیم جو پوری کائنات کو جاننے والا ہے, نمبر 3 جو گناہوں کو بخشنے والا ہے, نمبر 4 جو توبہ قبول کرنے والا ہے, نمبر 5 شدید العقاب وہ سخت سزا دینے والا ہے, اور نمبر 6 ذی الطول وہ بڑی کشادہ وسعت والا, وہ بڑے فضل والا ہے, اور نمبر 7 لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور نمبر 8 وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 صفات بیان کرنے کے بعد اب وہ جھگڑے کا حل کیا جو نبی علیہ السلام اور کفار کے درمیان چل رہا تھا. وہ کیا تھا, ایک تو توحید کے منکر تھے اور دوسرے آخرت کے منکر تھے. اللہ نے فرمایا ایک تو تمہیں توحید کو ماننا ہوگا اور دوسرا تمہیں آخرت کا اقرار کرنا ہوگا. ما یجادل فی آیات اللہ, آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑے وہی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا. تو جھگڑے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, سچی بات کو چھپایا جاتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان سے پہلے بھی بڑے گروپس ایسے دنیا میں آئے جنہوں نے حق کو جھٹلایا, اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں, حق کو ڈگمگا دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. الذین یحملون العرش, آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی
مخلوق ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کے کان کی کومپل سے اس کے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ 700 سال دنیا والے ہیں یا 700 سال اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی تعداد ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرشتوں کی استغفار کا مستحق بنائے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لہٰذا تو ان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں، تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں. اور دوسری دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ان کو جنتوں میں داخل کر، اور ان کی اولادوں میں سے، ان کے باپوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو ان کے راستے پر چلے ان کو بھی جنتوں میں داخل کر. واقعی مسجیات. تیسری دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ان کو برائیوں سے بچا دے، کیونکہ جسے تو برائیوں سے بچائے گا فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کیا. آیت نمبر 10 ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے. آیت نمبر 11 یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، یعنی ہماری 2 زندگیاں 2 موتیں. ایک ہماری وہ موت ہے جب ہم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود میں لایا اور ہمیں دوبارہ مارے گا. 2 موتیں ہو گئی، ایک ہم نہیں تھے اور ایک اب ہونے کے بعد مریں گے. اور ایک ہماری زندگی یہ والی اور ایک زندگی جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس ٹائم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ لیکن اس ٹائم پر ان کو نکالا نہیں جائے گا. آیت نمبر 13 اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، آسمانوں سے تمہارے لیے بارشیں برسائیں، ہر طرح کھول کھول کر تمہیں دلائل دیے. فَدُعُوا اللَّهَ. آیت نمبر 14 اور تم سے مطالبہ کیا کہ صرف ایک رب کو پکارو، لیکن تم نے اس بات کو نہ مانا. رفیع الدرجات ذو العرش. آیت نمبر 15 جس رب کو پکارنا ہے وہ کون ہے؟ وہ بلند درجہ والا ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. وہ یلقی الروح من امری، اس کی تیسری خوبی کیا ہے؟ روح سے مراد وحی ہے. آیت نمبر 15 میں کہ وہ جس پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ملاقات کے دن سے ڈراتا ہے. وہ اس دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے گا، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی بول کر نہیں بولے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے جو اکیلا ہی زبردست ہے. اور پھر اس دن کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. وانذرہم یوم الازفہ. آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو قریب آنے والی گھڑی سے ڈرائیے، وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ دل حلقوں تک پہنچائیں گے اور انسان اس ٹائم پر تڑپ رہا ہوگا. اس دن کوئی بھی حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آپ کا گرم جوش دوست کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور وہ رب کون ہے؟ آیت نمبر 19 جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دل چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. جیسے سورہ طارق میں آتا ہے نا یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا جس دن تمام راز واضح کر دیے جائیں گے. واللہ یقضی بالحق. آیت نمبر 20 کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ پھر اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرے گا. لیکن جن کو تم پکارتے ہو لا یقضون بشیء، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اولم یسیروا فی الارض. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں اور اپنے سے پہلی اقوام کے حالات پر غور کریں، وہ ان سے کس قدر زیادہ مضبوط تھے. جب انہوں نے گناہ کیا اللہ نے ان کو پکڑا اور پھر اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی آن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا. ہم پہلے پڑھ چکے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کی تعداد 9 تھی. وہ سلطان مبین، اور واضح دلائل دے کر ان کو بھیجا گیا. پھر ان کے پاس آ کر پھر وہ ساری ڈیٹیل ہے، ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اور پھر اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا ورنہ یہ اپنے رب کو جو ہے وہ چھوڑ دے. اور نعوذ باللہ کبھی وہ کہتا میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر موسیٰ کے رب کو جھانکوں کہ اس کا رب کہاں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے. تو وقال موسیٰ. آیت نمبر 27 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اس کو اس ٹائم بھی بتا دیا کہ میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، تو خدائی میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا. من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے کی پناہ سے آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. وقال رجل مومن، اسی طرح دشمن سے
पनाह मांगने के बारे में अबू दाऊद में नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और उनकी शरारतों से तेरी पनाह में आते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह आयत नंबर 28, वक़ाल रजुलुम मोमिन। अब फिरौन की हाल में से एक मोमिन बंदा था, उसने अपनी कौम के साथ बड़ी बातें की, यानी उसने कलमा हक कहा। और हदीस में आता है जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। उसने कहा तुम एक ऐसे बंदे को कत्ल करते हो जो सिर्फ ये कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, यानी उसका और कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ जुर्म ये है कि वो अल्लाह को रब मानता है। जैसे सही बुखारी की हदीस है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ पहुंचाई हो वो मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम काबा के सेन के अंदर नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा बिन अबी मुईत बदबख्त आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा पकड़ा और अपना कपड़ा आपके गले में डालकर उसे बहुत सख्ती के साथ उसने आपका गला घूंटा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उसे कंधे से पकड़कर यानी धक्का दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको हटाया और कहा अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक उस बंदे को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो इस बात पर तुम्हारे पास दलाइल भी लेकर आया है। यानी उस मर्द मोमिन की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी ऐसा ही किया, लेकिन फिरौन के डर की वजह से अभी उसने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, आयत नंबर 28 में उस जो मर्द मोमिन था उसने दो बातें कही कि अल्लाह ताला हद से गुजरने वाले को और बहुत झूठ बोलने वाले को कभी भी हिदायत नहीं देता। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि उसने कहा कि जो भी सीधे रास्ते से हट जाएगा, हद से तजावुज करेगा, झूठ बोलेगा, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देगा। दूसरा इसका मतलब यह है कि उसने फिरौन पर तान किया, उससे कहा कि तू जो खुदाई का दावा करके हद से बड़ा हुआ है और तू जो झूठ बोल रहा है उसकी वजह से अल्लाह ताला तुझे कभी भी हिदायत नहीं देगा। या कौम लकुमुल मुल्कुल यौम, लेकिन फिरौन ने क्या कहा, अपनी कौम को कहा कि बादशाह सारी मेरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया उन कौमों की तरह जैसे कौम नूह और कौम आद और कौम समूद को किया था। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर कर अजाब के दिन भाग रहे थे, फिर उस टाइम पर अल्लाह ताला से उनको कोई बचाने वाला नहीं था। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्ल, आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे पास दलाइल लेकर आए। जब उनकी वफात हो चुकी, वो चले गए, तो मिस्र की बात हो रही है ना कि फिरौन मिस्र में था, तो वहां पर पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए। अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो चले गए तो तुमने समझा कि अब कोई नबी भी नहीं आएगा, इसके बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर उसके बाद में मुसलसल पैगंबरों को भेजता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिक यतबउल्लाह अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, कि जैसे फिरौन के दिल पर मोहर लगी थी ऐसे ही हर सरकश और तकब्बुर करने वाले के दिल पर मोहरें लग जाती हैं। वक़ाल फिरौन, आयत नंबर 36 में फिरौन ने हामान से कहा, ठीक है, ये उसका एक वजीर था खास, उसने उसे कहा मेरे लिए एक महल बनाओ, उसके अंदर मैं चढ़कर नाउज़ुबिल्लाह मूसा के रब को देखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कईदु फिरौन इल्ला फी तबाब, उसने जितनी भी चालें चली वो सारी गारत हो गई, तबाह हो गई, बेकार हो गई, उनका कुछ भी इस्लाम को या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान नहीं हुआ। वक़ाल लज़ी आमन, और आयत नंबर 38 वही बंदा जिसने पीछे ईमान का इकरार किया था उसी ने फिर अपनी कौम को कहा मेरी कौम नबियों की पैरवी कर लो, जो पैगाम तुम्हें पहुंचाया जा रहा है उसको मान लो। तुम जान लो दुनिया की जिंदगी तो थोड़ा सा फायदा है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी, अगर अच्छाइयाँ करोगे तो तुम्हारा रब तुम्हें अच्छा बदला देगा, तुम्हें जन्नतें मिलेंगी और उनके अंदर बगैर हिसाब तुम्हें रिस्क दिया जाएगा। आयत नंबर 41, फिर उसने अपनी कौम को ताज्जुब से कहा तुम कैसे पागल हो, मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ, तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। मैं तुम्हें कहता हूं तुम अल्लाह को पुकारो, तुम मुझे कहते हो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो। सुन लो, ला जरमान्नमा तदूननी इलैहि, आयत नंबर 43, अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो ना दुनिया में उनके अंदर पुकार सुनने का कोई सलाहियत है और ना ही आखिरत के अंदर। व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार, जो हद से बढ़ने वाले वो आग में जाएंगे। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, आयत नंबर 44 में उस मर्द मोमिन ने अपनी तकरीर के दौरान उसने ये कहा कि अनकरीब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, कभी जब तुम गर्क होने लगे तो तुम अफसोस करोगे, पछताओगे, काश हम उसकी बात मान लेते। और उसने कहा बाउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, जब वो मायूस हो गया कि मेरी कौम मानने वाली नहीं तो उस टाइम उसने कहा मैं अपना मामला अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। यही बात है कि
انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد اس وقت کرتا ہے جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب یہاں میری کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کا، اس چیلنج کا مقابلہ کر سکوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اس مرد مومن نے کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45، پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس کو بچا لیا اور جو باقی سارے تھے، فرعون کی آل تھی، ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 46، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن پھر کہا جائے گا چلو سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس کی واضح دلائل نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی ہے، نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم ومن فتنة المسیح الدجال۔ یعنی الفاظ آگے پیچھے کر کے مختلف حدیثوں سے یہ دعا جو ہے وہ ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام اس دعا کو آخری تشہد کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن یہ جو کمزور اور متکبرین آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ پڑھ چکے کہ کمزور طبقہ کہے گا تم نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا تھا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور جو اونچا طبقہ ہوگا وہ کہے گا ہم تو صرف تمہیں بلاتے تھے اور تم اسی ٹائم آ جاتے تھے۔ پھر اس ٹائم یہ اللہ سے دعا کریں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو ہمارا عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم، وہ آیت نمبر 50 میں وہ فرشتے ان کو ڈانٹیں گے، انہیں کہیں گے بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس معجزات نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، اقرار کریں گے آئے تھے۔ تو وہ کہیں گے تب تم نے دعا ان کی پکار نہیں سنی تھی نا، آج تمہاری بھی نہیں سنی جائے گی، دفع ہو جاؤ، انا لننصر رسلنا، آج تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، بلکہ جو ہمارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگیوں میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور گواہیاں دیں گے، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ آیت نمبر 52، کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے دوری ہوگی اور برے ٹھکانے ہوں گے۔ آیت نمبر 53، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہدایت دی ہم نے ان کو، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا یعنی تورات کا وارث بنایا، اس کے اندر نصیحت دی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بخشش مانگیے۔ نمبر 1 صبر کیجئے، نمبر 2 بخشش مانگیے، نمبر 3 وَسَبِّحْ بِحَمْدِکَ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ نبی علیہ السلام خود بھی استغفار کرتے اور اپنی امت کو بھی استغفار کا حکم دیتے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے کے اندر کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی استغفار کرتے، بخشش مانگتے۔ آیت نمبر 56، اللہ نے فرمایا جو ہماری آیات میں جھگڑے کرتے ہیں اور وہ صرف تکبر کی وجہ سے، فاستعذ باللہ، لہٰذا آپ اللہ کی پناہ میں آئیے، آپ ان کی باتیں نہ سنیے، کیونکہ کائنات کی تمام تر مخلوقات کا مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 58، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر، اچھے عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے کیونکہ قیامت آنے والی ہے۔ آیت نمبر 60، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ مسند احمد ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہماری جو دعا ہم نے مانگی تھی وہ تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ الذی، آیت نمبر 61، دنیا کا واحد بادشاہ ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو
मैं दूंगा। जो ना मांगने पर नाराज होता है, हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह ताला तो बिन मांगे भी अता करता है। अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आयत नंबर 61, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैल। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी कुछ नेमतें जिक्र की। अल्लाह ने फरमाया देखो तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, ठीक है, और उसके अंदर तुम अपने काम कर सकते हो, रातों को सुकून कर सकते हो। ये आयत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 62 में, ज़ालिकुमुल्लाह, ये जो तुम्हें रात और दिन देता है ना, ये तुम्हारा अल्लाह है। नंबर 2, रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है। फिर खालिकु कुल्ली शै, इसी ने हर चीज को पैदा किया है। फिर ला इलाहा इल्लहु, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। फन्ना तो फकुन, फिर अल्लाह ने फरमाया फिर तुम किसी और जगह पर कैसे बहके जा रहे हो, तुम्हें इधर अपने रब को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रास्ते से तो वही भटकते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। आयत नंबर 64 में फिर अल्लाह ताला ने बताया देखो कैसे ज़मीन तुम्हारे लिए मैंने ठहरा दी, आसमान तुम्हारे लिए छत बनाया, फिर तुम्हारी कितनी खूबसूरत मैंने सूरतें बनाई, फिर तुम्हारे जीने के लिए मैंने खाने पीने का इंतज़ाम किया, पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हें रिस्क दिया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह तुम्हारा रब है जिसके पास ये सारी ताकतें हैं। बताओ जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या वो भी ऐसा कर सकते हैं? फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह बहुत बाबरकत है जो तमाम जहानों का रब है। हुवल हज। आयत नंबर 65, अल्लाह ताला ने मजीद दलाल दिए कि वो हमेशा से जिंदा है, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। लिहाजा तुमसे यही डिमांड है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम इस बात का इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादतों का मुस्तहिक नहीं है। आयत नंबर 66 में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं उसके अलावा किसी की इबादत ना करूं। हुवल्लज़ी खलक़कुम। आयत नंबर 67, जिसकी इबादत का तुम्हें हुक्म मिला वो कौन है? जिसने तुम्हें पहले मट्टी से पैदा किया, तुम्हें नुत्फा बनाया, फिर खून का लोथड़ा बनाया, फिर तुम्हें बचपन में एक बच्चे की सूरत में निकाला, फिर तुम जवान हुए, फिर तुम बूढ़े हुए। कुछ तो जवानी में फोत हो जाते हैं और कुछ जो है वो बुढ़ापे तक जिंदा रहते हैं, कुछ बचपन में ही पूरे हो जाते हैं। वलअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला ने फरमाया ये सारे मराहिल, ये सब कुछ इसलिए बनाया कि तुम अकल रख सको, तुम समझ सको। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारी जिंदगी और मौत का इख्तियार भी उसी के पास है, वही सारे काम करने वाला है। वो तो इतनी ताकतों वाला है, वो किसी भी असबाब का मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो कुन कहता है तो फयकून काम हो जाता है। आयत नंबर 69, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा करते हैं, हमारे रसूलों को, हमारी किताबों को झुटलाते हैं, अनकरीब वो छान लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 71 72, उनके गलों के अंदर तोक डालकर, जंजीरों के अंदर उनको जकड़ कर, फिल हमीम, गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर और आग के अंदर जहन्नुम में उनको डाल दिया जाएगा, उसमें उनको जला दिया जाएगा। आयत नंबर 73 74, अल्लाह ताला फिर उनसे पूछेंगे ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, आज लाओ अपने उन मबूदों को जिनको तुम मेरे अलावा शरीक बनाते होते। तो वो कहेंगे आज तो वो सारे गुम हो गए, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया में तुमने बड़ा तकब्बुर किया हुआ था। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफरहून फिल अर्ज़। आयत नंबर 75, तफरहून का मतलब होता है खुशी से फूल जाना, यानी तुम इतने अकड़ से होते थे कि तुम अल्लाह ताला के बारे में सुनने को पसंद ही नहीं करते, बगैर इल्हा की, नाहक की तुम तकब्बुर कर रहे थे, उसकी कोई तुक भी नहीं बनती थी, लेकिन तुम कैसे जमीन के अंदर अकड़ कर चलते थे। आयत नंबर 76, लिहाजा आज तुम जहन्नुम के अंदर दाखिल हो जाओ। फस्बिरिन वअदल्लाहि हक़, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आप थोड़ा सब्र कीजिए, आपकी ज़िंदगी में भी हम अजाब ला सकते हैं और आपके फौत होने के बाद भी अजाब ला सकते हैं। फ़इलैना युरजाऊन, आखिरकार तो इन्होंने हमारे पास ही आना, जल्दी किस बात की है। वलक़द अर्सलना, आयत नंबर 78, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि बहुत सारे रसूल ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया और उनसे कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया। तो आप ये देखें कोई भी रसूल ऐसा नहीं था जो अपनी मर्जी से कोई निशानी तुम्हारे सामने पेश कर देता, इसलिए आपके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि आप इनके मुतालबात को माने और मौजज़ात अपने इख्तियार के इनके सामने पेश कर दें, आप इनको दफ़ा कर दें। अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कीजिए, जब वो आएगा तो बातिल परस्त नुकसान उठाएंगे। आयत नंबर 79 से 81 तक अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत के दलाइल दिए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जानवर बनाए जिनका तुम गोश्त खाते हो, जिनके ऊपर तुम सवारियां करते हो, जिनसे तुम बहुत सारे फायदे हासिल करते हो, ठीक है। और वयुरीकुम आयाती, वो तुम्हें अपनी आयात दिखाता है। फाई आयातिल्लाहि तुनकिरून, अल्लाह की किस किस आयत का इनकार करोगे? और जालिमो, किस किस निशानी को झुटलाओगे? अफलम यसीरू फिल अर्ज़,
अल्लाह ताला ने फरमाया जरा जमीन में चल फिर कर देखो, तुम्हें अपनी ताकत और इक्तदार पर, अपने जाहो जलाल पर तुम्हें बड़ा गुमान है कि हमारे पास बड़ा कुछ है, हम बड़े सरदार हैं, हम ये हैं वो हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुमसे कहीं ज्यादा कदावर थे, कहीं ज्यादा दौलतमंद थे। जब मेरे अजाब का कोड़ा बरसा तो मैंने उनको यूं भूसे की तरह कर दिया जो बेकार पड़ा होता है, उनका नामो निशान भी नहीं था। हमने पढ़ा ना काल्लम तगन बिलम्स, यूं नामो निशान खत्म किया कि कोई मान ही नहीं सकता था कि यहाँ कोई रहता भी था। फलम्मा जाअतहुम रसूलुहुम, आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने फरमाया उनके पास भी जब रसूल कोई दलाइल लेकर आते होते थे तो वो फरीहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो इल्म उनके पास था उस पर बड़े खुश होते होते थे। वो इल्म कौन सा था? एक तो वो कि जो मामूली सी उनको जो चीज़ें अल्लाह ताला के बारे में, उसके अकायद वगैरह के बारे में जो बताई हुई थी, जो उनके मौलवियों ने अपने पास से दीन बनाकर जिसकी बुनियाद शिर्क पर थी, वो उसी पर ही बड़े खुश होते थे। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो दुनियावी उनके पास फ़नून वगैरह का इल्म था उस पर वो खुश होते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया उस टाइम पर फिर उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे उनको घेर लेगा। फलम्मा रअऊ बासना, उन्होंने भी ऐसा ही किया, जब हमारा अजाब देखा तो उन्होंने भी कहा हम अकेले अल्लाह को मानते हैं। हमने पढ़ा है जब फिरौन गर्क होने लगा तो उसने भी ईमान का इकरार कर लिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया फलम यकु यनफउहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बासना, अजाब देख कर मांगी गई माफ़ी काबिल कबूल नहीं होती। सुन्नत अल्लाह लती कद खलत फी इबादी, अल्लाह का ये अपने बंदों के बारे में ये तरीका चलता आ रहा है कि जान हलक से पहुंचने से पहले पहले कोई तौबा कर ले तो तौबा कबूल हो जाएगी, वगरना कोई इंसान उस वक्त जितनी मर्जी आहुजारी करे उसको उसका ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा। वह खसिर हुनालिकल काफिरून, काफिर आखिरकार नुकसान ही उठाएंगे। सूरत हामीम सजदा मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत का दूसरा नाम सूरत फुस्सिलत है, फा स्वाद लाम ता, जैसे अगली आयत में आ भी रहा है। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा हरूफ मुक़त्तात से की, और हरूफ मुक़त्तात से इसकी इब्तिदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कुफ़ार के उस एतराज़ का जवाब दिया जो वो कहते इसने ये कुरान खुद बनाया। अल्लाह ने फरमाया खुद नहीं बनाया, तंज़ील मिनर रहमानिर रहीम, ये उस ज़ात की तरफ से उतरा है जो बेहद रहम करने वाला, नहायत मेहरबान है। और फिर ये ऐसी किताब है फुस्सिलत आयातु, इसकी कुछ खूबियां हैं। एक तो ये कि इसकी आयात को तफसील के साथ बयान किया गया है। नंबर 2, कुरान अरबियन, ये अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है क्योंकि दुनिया की सबसे फसीह बलीग ज़ुबान जो है वो अरबी ज़ुबान है। लिकौमी यालमून, जानने वाली कौम के लिए। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिसालत का वो इनकार करते, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 4 के अंदर बताया कि ये कुरान जिसको ये लेकर आए हैं ये खुशखबरी देने वाला है ईमान वालों को और काफिरों को डराने वाला है। फ़ारज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्माऊन, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना सुना, एराज कर लिया, मुंह मोड़ लिया। और नाउज़ुबिल्लाह आयत नंबर 5 उन्होंने कहा हमारे दिलों के अंदर पर्दा है, अकिन्ना, हमारे दिलों में बोझ है, हमें तेरी बात समझ ही नहीं आती। ठीक है, फामल इन्ना आमिलून, उन्होंने कहा जा तूने जो करना है तू भी कर, जो हमने करना है हम भी करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 6 और 7 में फरमाया मैं क्या करूँगा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। हाँ यूहा इलैज, फ़र्क ये है कि मेरी तरफ ये वही आती है जो मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, कि मैं उस रब को जो है वो तुम्हारी मैं बात पेश कर सकता हूँ। क्या मेरे रब, मैंने तेरा हुक्म पहुँचाया और उन्होंने ऐसे किया, और मुझे जो वही आती है उसका मकसद क्या है, वो वही मुझे क्या हुक्म देती है। फस्तकीमू इलैहि, मैं अल्लाह की तरफ सीधा हो जाऊं, वस्तगफिरू, और मैं उससे बख्शिश मांगूं। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। और अल्लाह ताला ने फरमाया ववैलुल लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए हलाकत है। वो कौन है? जो ज़कातें नहीं देते, ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, आखिरत का इनकार करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो ईमान वाले हैं, अच्छे अमाल करते हैं, लहुम अज्रुन गैर ममनून, उनको ऐसा अजर मिलेगा जो कभी भी काटा नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, यानी वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होगा। जैसे कुरान पाक के दूसरे मकाम पर सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया अताअन गैर मजदूज, ऐसा तोहफा दिया जाएगा जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होगा। आयत नंबर 9 में कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी, आओ नबी अलैहिस्सलाम से फरमाएं, इनसे पूछिए कि तुम वही हो जो उस ज़ात का इनकार करते हो
جس نے 2 دنوں میں زمینوں کو پیدا کیا، وہ پر احسان کرنے والا، اتنی بڑی جو قدرت کا مالک ہے، اس کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو۔ ذالک رب العالمین، اپنی اس بات سے باز آ جاؤ، وہ صرف اکیلا رب ہے۔ پھر وہ کون ہے؟ آیت نمبر 10 میں، اس نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، وبارک فیہا، ان کے اندر اس نے برکت ڈالی، یعنی بہت سارے خزانے رکھ دیے، وقدر فیہا، اندازے لگائے، اقواتہا، تمہاری غذا کے اس کے اندر اندازے لگائے، اور فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں اللہ نے زمینوں کو بنایا اور 2 دنوں کے اندر ان کی ڈیکوریشن کی، ٹھیک ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آیت نمبر 11، زمین و آسمان بنانے کے بعد وہ جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا، پھر اس نے زمین و آسمان دونوں کو حکم دیا، ائتیا طوعا او کرہا، تم خوشی سے آؤ یا مجبوری سے، قالتا اتینا طائعین، تو ان بے جان مخلوقوں نے کہا، اے میرے رب، نہ خوشی سے نہیں بلکہ ہم خوشی سے تیری اطاعت کرتے ہوئے تیری طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے ان کو 7 آسمان خوبصورت بنائے، پھر ہر آسمان کی طرف اس کے جو ڈیوٹی تھی وہ سونپ دی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا، خوبصورت بنایا، وہ حفظہ، اور حفاظت کرنے کے لیے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ایک تو آسمان کی خوبصورتی اور دوسرا شیاطین سے حفاظت کرنے کے لیے، جو آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے چاہتے اور اوپر سے شعلہ ان پر پڑتا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا آیت نمبر 13 میں کہ اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان کو اس عذاب سے، اس چیخ سے ڈرا دیجیے، ان پر، ان کے آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ان کے پاس آئے گی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 15، ان کو بتائیے قوم عاد نے بھی تمہاری طرح زمین کے اندر تکبر کیا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں بتایا کہ ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی تھی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، دن منحوس نہیں ہوتے، ان کے اندر جو کام واقع ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایسا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، دن سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کو رسوائی کا عذاب چکھایا، اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ، قوم سمود کو دیکھو، وہ بھی کہتے ہوتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، تو انہوں نے بھی گمراہیوں کو اختیار کیا تھا، ہدایت کو چھوڑ دیا تھا، تو ان کو بھی رسوا کن عذاب نے پکڑا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری عجیب قدرت ہے، اتنے زلزلوں کے اندر سے، اتنی آندھیوں اور طوفانوں کے اندر سے، جو میرے متقی بندے تھے، جو مومن تھے، میں نے ان کو بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، آیت نمبر 19 کے اندر، کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے سامنے گروہوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا جائے گا۔ اس ٹائم پر ان کے کان، اگلی آیت میں، آیت نمبر 20-21 میں اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے بول بول کر ان کی گواہیاں دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف گواہیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، یعنی اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ ان بے جان چیزوں کو عطا کر دیں گے، اور اس ٹائم پر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گی۔ وَذَلِكُمْ سَنُّكُمُ الَّذِي سَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے رب کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو ہمارے باتوں کا نہیں پتہ، اَرْضَاكُمْ، اسی وجہ سے اس نے تمہیں تباہ کر دیا کہ تم ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 24، فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تو صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اب اگر یہ اپنے اس کام پر ڈٹے ہوئے ہیں، صبر کرنے سے دنیا میں تو مصیبتیں ٹل جاتی تھی نا، لیکن کافر کے صبر کی وجہ سے یہ کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے، جو وہ اپنے کافر پر ڈٹا رہا، اب اس کو جہنم میں ہی رہنا ہوگا، اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر اس کے کچھ ساتھی مقرر کر دیے گئے دنیا کے اندر، اور وہ ان کے پیچھے چلتا ہوتا تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 26، یہ کافر جو تھے نا قرآن کی تاثیر سے بڑے متاثر ہوتے تھے، ان کی عورتیں اور بچے راتوں کو چھپ چھپ کر چھتوں پر چڑھ چڑھ کر نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنا کرتے تھے، تو ان کو بڑی تکلیف تھی، تو یہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کیا کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کیا کرو،
ठीक है, लालकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। आयत नंबर 27 में अल्लाह ने फरमाया अगर ऐसा करोगे तो दर्दनाक अज़ाब पहुंचाऊंगा। ज़ालिका जज़ाउ आदाइल्लाहि नार। आयत नंबर 28 में अल्लाह ने फरमाया जो मेरा दुश्मन है उसका बदला यही है कि वो आग के अंदर हमेशा रहेगा। आयत नंबर 29, वक़ाल लज़ीना कफ़रू, काफिर जो थे उन्होंने कहा हमारे रब हमें दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया था, वो जिन थे या इंसान थे, हम उनको अपने कदमों के नीचे कुचल दें। क़यामत के दिन कहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया में भी तुम्हारी ये अकल काम कर सकती थी, लेकिन वहां तुम्हारी अकल काम नहीं की और तुम अंधाधुंध अपने जो है वो गुमराह उलमा के पीछे चलते रहे, तुमने दीन इस्लाम को बिगाड़ दिया। इन लजीना कालू रब्बुनल्लाह। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार की। जैसे एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था कोई ऐसा अमल बताइए जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं, तो आपने फरमाया, उन्होंने कहा ऐसा अमल बताइए, मुस्तदामत की हदीस है, कि जिससे मैं मजबूती से पकड़ लूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकीम, या कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तकीम, यानी अल्लाह की रबूबियत का इकरार करके फिर उस पर डट जा तो क्या होगा, फरिश्ते नाजिल होंगे और फरिश्ते आकर कहेंगे कि तुम्हें किसी किस्म का कोई खौफ और गम नहीं होगा। ये मैं पहले भी बता चुकी, कुरान पाक में ये दोनों अल्फाज जहां पर भी आएंगे खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होगा कि तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, और गम का ताल्लुक माजी से होगा कि तुम्हें अपने माजी के बारे में कोई गम नहीं होगा। वो आप शिरो बिल जन्ना, और जन्नतों की खुशखबरियां देंगे कि अब तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। आयत नंबर 31, दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी जन्नत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये अल्लाह की तरफ से बहुत खूबसूरत मेहमान नवाजी। आयत नंबर 33, बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया ममन अहसन, उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है, वह आमिल सालेहा, खुद भी अच्छे अमल करता है, यानी पहले खुद अमल करता है फिर लोगों को तबलीग करता है। वला तस्तविल हसनत वला सजिया। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 34 में फरमाया कि अच्छाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है तो हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो शख्स आपके और उसके दरमियान दुश्मनी थी, कान्नहु वलीशुन हमीम, एक दिन वो आपका गर्म जोश दोस्त बन जाएगा। यानी जो छोटी छोटी नेकियां होती है हमें उनको भी हकीर नहीं समझना चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल नेकी है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और सबसे कमतर नेकी है तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना। और फिर ये कि अगर कोई अच्छा हमारे साथ बुरा सलूक करे तो हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप ये देखें इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी लोग अखलाक से मुतासर होकर, साहबे किराम के किरदार से मुतासर होकर इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे, तो आज हमें भी यही रवैया अपनाना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा सलूक, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का तजर्बा किया है, कोई आपको बहुत तकलीफ दे और आप सब्र करें, उसको इग्नोर करें, माफ कर दें, एक दिन ऐसा आएगा, वक्त तो लगेगा, कभी फौरन हो जाता है और कभी वक्त लगता है कि वो इंसान बार बार शर्मिंदा होकर आपसे माफिया मांगता है। और हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के करीब जन्नत में सबसे ज्यादा क़यामत के दिन वो होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा, सबसे बेहतरीन वो होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू। आयत नंबर 35, अल्लाह ने फरमाया ये इतनी उम्दा बात उसी को ही सिखाई जाती है जो सब्र करते हैं। और अगर आपको शैतान की तरफ से कोई चौका लगता है, यानी शैतान आपको फिसलाना चाहता है, कोई वसवसा डालता है, फस्तइज़ बिल्लाह। आयत नंबर 36, तो आप अल्लाह की पनाह में आया करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। आयत नंबर 37, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात और दिन, सूरज और चांद मेरी निशानियों में से है, लिहाजा तुम इनको सजदे ना करो बल्कि अल्लज़ी खलक़हुन, उसको सजदे करो जिसने इनको पैदा किया है। इनको सजदे करना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 38, अगर तकब्बुर करोगे तो अल्लाह को तुम्हारी बातों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आसमानों पर जो उसके पास फरिश्ते मौजूद हैं हर वक्त वो हम्द और सना बयान करते हैं। जैसे हदीस में आता है कि आसमानों के अंदर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है, कोई फरिश्ता क़याम के अंदर है, कोई रुकू के अंदर है, कोई सजदे के अंदर है, यानी हर वक्त वो अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है। आयत नंबर
29 اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین کیسے دبی ہوئی ہے وہ پانی برساتا ہے پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان الذین یلحدون آیت نمبر 40 کے اندر جو ہماری آیات کے اندر الحاد کرتے ہیں، لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف سیدھی کھودی جانے کی بجائے نیچے کی طرف جا کر کھودی جاتی۔ قبر کے دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک اونچا ہوتا ہے اور ایک پھر اس کے نیچے گڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے ٹیڑھا پانی اختیار کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کافروں نے جب ذکر قرآن ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، اس کو شیاطین سکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 42 اللہ نے فرمایا یہ کتاب اتنی پاک ہے کہ نہ باطل اس کے آگے سے اس کے پاس آ سکتا ہے، نہ ہی جھوٹ اس کے پیچھے سے اس کے پاس آ سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کہیں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ اس ذات کی طرف سے اترا ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے، جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ تعریفات کا مستحق ہے۔ ما یقال لک، آیت نمبر 43 میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بھی وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو کہتے آج امیوں وعربیش، یہ نبی تو عربی ہے اور جو کتاب اتری ہے وہ اجمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بیوقوفوں کی زبان میں ہم نے قرآن اتارا کہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ان کو کہہ دیجئے اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنی بیماریوں کی شفائیں اس قرآن سے لیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، وہ اندھے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، آیت نمبر 45 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَاب۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ تو اگر اللہ کی یہ بات طے نہ ہوتی کہ عذاب کا ایک دن مقرر ہے، حساب و کتاب کا ایک دن مقرر ہے، تو کیا ہوتا؟ فوراً ان کو سزا مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے حساب لے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور نبی علیہ السلام نے بھی جب طائف کے موقع پر آپ کو یہ کہا گیا کہ ان دو پہاڑوں کے اندر اس بستی کو کچل دیا جائے تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ان لوگوں کو نکالے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسی، آیت نمبر 46 اللہ نے فرمایا جو اچھے عمل کرے گا اس کو بھی اپنا ہی فائدہ ہے، جو برے کرے گا اس کا بھی اپنا ہی نقصان ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما کر توحید پرست بنائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا الہی سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، یا الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرمائیے، ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائیے، ہماری نیک دعائیں قبول فرمائیے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔